بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں روزوں کے مسائل کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے بعض اعمال میں مجبوری کی وجہ سے چھوٹ بھی دے رکھی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کا بھی مسئلہ ہے کہ بعض صورتوں میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے بعض عذر کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آج ہم وہ عذر دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ان عذروں میں سب سے پہلا عذر ہے بیماری، یعنی اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، یا پھر اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس سے بیماری کے بڑھنے کا اس کو بہت زیادہ خطرہ ہو، تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ یاد رکھیں تمام صورتوں میں بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا اس روزے کی۔ یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور خیال رکھنے کی یہ ہے کہ اس بیمار کی بیماری کے بڑھنے کا یا تو اس کو خود تجربہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، اس کا خود اس کو ذاتی تجربہ ہو، یا پھر کوئی مسلمان دیندار ڈاکٹر یا حکیم اس کو یہ بتائے کہ اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو تمہاری یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یا تو ڈاکٹر بتائے یا خود اس کو اپنا ذاتی اس کا تجربہ ہو۔ اپنے ذاتی تجربے یا ڈاکٹر کی رائے سے ہی اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملے گی۔ اگر نہ اس کو خود ذاتی تجربہ ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے، بلکہ خود دل سے یہ طے کر لیا کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری بڑھ سکتی ہے اس کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑ دے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر خود دل سے یہ سوچ کر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزے پر اس کے قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ بیماری کے سلسلے کی تفصیل ہوئی۔ دوسری صورت جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، ایسی عورت جو حمل سے ہو اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو اپنی جان کا یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، اندیشہ ہو، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ تیسری صورت یہ کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دودھ پلاتی ہو، اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو دودھ نہیں آئے گا، دودھ میں تکلیف ہوگی۔ اگر یہ اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایسے عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے لیکن بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ چوتھا عذر جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے وہ سفر ہے، سفر شرعی، یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور سفر میں اس کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو کہ میں بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی روزہ رکھنے سے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن سفر آسانی کا ہو، جیسے آج کل اکثر و بیشتر سفر ہو گئے ہیں آسانی اور سہولت کے، تو ایسا آسانی کا سفر ہو اور اس میں اس کو اس کا خوف نہ ہو تکلیف کا، تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر خود اس کو تکلیف کا خوف ہو یا کسی اپنے ساتھیوں کو تکلیف کا خوف ہو تو پھر افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جن صورتوں میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے ان تمام ہی صورتوں میں اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے بے روزہ ہونے کو ظاہر نہ کرے۔ جائز نہیں ہے اس بات کا ظاہر کرنا کہ میں روزہ نہیں ہوں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جب خدا سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عام طور پر سارے مسلمان اس وقت روزے میں رہتے ہیں، تو جس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ کیا کرے کہ سب لوگوں کے سامنے ایسا ہی رہے جیسا روزے سے ہو۔ جب کبھی کھانے پینے یا دوا گولی لینے کی ضرورت پڑے تو وہ تنہائی میں جا کر کے اپنی اس ضرورت کو پورا کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔